برزنسکی وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. معاملہ صرف یوکرین کا نہیں ہے. انڈیا میں اگنی پتھ شروع ہو گیا. اگنی پتھ اس کی مطلب آگ کا راستہ. اگنی آگ، پتھ راستہ، پتھ اصل میں پنتھ ہے، راستہ. ٹھیک ہے، طریقہ. امن کا کوئی راستہ نہیں. آتی ہوں اس کے اوپر. نہیں امن، مودی کے ہوتے ہوئے امن کا راستہ. چلو اس پہ آ جائیں. یہ بات کا روس اور یوکرین کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب. دیکھیے وہ تلے ہوئے ہیں. انہوں نے چینی صدر نے فون کیا پیوٹن کو. پیوٹن سے کہا کہ تعاون کی کوئی آخری حد نہیں ہے. ٹھیک. برطانوی اور یورپ جو ہے وہ سب اسلحہ دے رہا ہے اور جنگ کو لمبی کر رہے ہیں. پیوٹن نے کہا امریکہ خود کو دنیا میں خدا کا پیغمبر سمجھتا ہے، ایک ایسا پیغمبر جو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ان میں جذبہ انتقام ہے. اور روسی قوم پرستی میں نے آپ سے کہا تھا بہت مضبوط ہے. کیوں مضبوط ہے؟ اس دن ذرا بات تفصیل سے نہیں ہو سکی. صدیوں تک سینٹرل ایشیا سے روس پہ حملے ہوتے رہے ہیں. تیمور والگا تک چلا گیا تھا. ایسی ہے جیسے کوئی راوی تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ. تو وسیع و عریض بہت ہے روس. خیر، لیکن یہ کہ وہ ان حملوں کے نتیجے میں ایک بڑی طاقتور قوم پرستی نے جنم لیا ہے اور ان کے زخم ہرے ہیں. اور فردوسی نے کہا تھا، فارسی کے شاعر نے، جو اپنے زخم کو ریتتا رہتا یاد رکھتا ہے اس کے زخم ہرے رہتے ہیں. تو یہ ان کو روسیوں کو ناپسند بھی بہت کرتے ہیں. آج مجھے بڑا ایک جو جملہ اس کو پڑھ کے تعجب ہوا پیوٹن کا. مغرب اپنے کا آپ کو کیا حال ہے؟ یورپ کا حصہ ہے وہ ان کو مشرق کہتے تھے، گمار کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. فتح اس کو کوئی نہیں کر سکا روس کو. جو گیا اس برفزار میں دفن ہو گیا. اینی ہو وہ چین تلا ہوا ہے اس پہ، تائیوان پہ تلا ہوا ہے. بھارت جو ہے وہ چوٹ کھا کھا کے، زخم کھا کھا کے اب وہ کر چکانا چاہتا. چکائے تو کیسے چکائے؟ بہار میں ہنگامے ہوئے ہیں، اتر پردیش، تلنگانہ، اتر پردیش میں ہوئے ہیں، تلنگانہ میں ہوئے ہیں. بی جے پی کے دفتروں پہ لیڈروں کے دفتروں پہ، گھروں پہ حملے ہوئے ہیں. 500 ٹرینیں روک دی گئی ہیں. سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. پر جو لوگ بھرتی کریں گے 6 مہینے کی انٹرنشپ ہے، 3.5 سال وہ کام کریں گے. فوجی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وجہ کیا؟ وہ کون ایڈوائزر کا نام ہے آپ کو لکھایا تھا؟ نام مجھے یاد نہیں. ایک تو اٹل جنرل انل بوری ہے. اس نے کہا، اس نے دی نا بریفنگ دی. اس نے کہا کہ وہ ایک اخبار کے خاتون رپورٹر سے کہا کہ یہ جو ادھیڑ عمر سپاہی ہیں ان کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. سیاچن اور لداخ، اچھا، 18,000 فٹ سے لے کے 15,000 فٹ سے لے کے 22,000 فٹ تک موسم کے ہاتھوں لوگ مرتے ہیں. ٹھیک ہے، مخالف کے ہاتھوں نہیں مرتے اتنے جتنے موسم کے. تو یہ ینگ لوگ چاہیے نا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس میں تنخواہ تو اچھی رکھی ہے، 30 سے 40,000 روپے، جو پاکستانی 60 سے 80,000 روپے. یہ ہمارے بھی سپاہی کی تنخواہ. لیکن لوگ جانے کے لیے تیار تو نہیں ہے. اتنی سخت زندگی جو ہے وہ تو اپنی مرضی سے آدمی اڈاپٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہیں کچھ سوال ہارون صاحب، وہ پوچھوں گی. مگر روس اور یوکرین میں کون سا ملک ہے جو اس وقت اہمیت اختیار کر گیا ہے، جن کی کہتے ہیں کہ چاندی ہو گئی، سونا ہو گیا، جو کہ اب کھیلیں گے اس معاملے میں؟ کچھ قطر کا، قطر کو فائدہ ہوا، سعودی عرب کو فائدہ ہوا نا. قطر سے پائپ لائن جائے گی اٹلی تک. اور اس کی کتنے بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہوگا؟ یہ قریباً $29 بلین، 28 پلس ہے، لیکن 29 کے بڑی رقم، بڑی رقم ہے. نہیں تو انڈسٹری جاری رکھنے کے لیے یہ کون سی رقم ہے؟ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے. ہمارا اگلے سال گندم کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو اپنے کھانے کے لالے ہیں. ایک اور بڑی بری خبر آئی ہے کہ 46 جراثیم پیدا کرنے والی فیکٹریاں روسی سرحد کے قریب امریکیوں نے لگائی تھیں. تو گندم یوکرین سے تو خریدنی چاہیے. ہمارے گندم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے نالائکی. گندم مسئلہ نہیں ہے. آپ ابھی کتنے مہینے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جولائی ہے جی، جون ہے، جون ختم ہونے جولائی، کے قریب ہے. اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ شور کریں پیسٹی سائڈ ٹھیک ملیں گی، جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں. کھاد بر وقت ملے گی. ہر کسان پر لازم کریں، آدمیوں کو بھگائیں، پٹواریوں کو بھگائیں اور دوسرے عملے سے مدد لیں. ہر جگہ سائل ٹیسٹ کریں. ہر زمین کو مختلف قسم کی کھاد چاہیے ہوتی ہے.
انسینٹیو دیں. خاردار تار جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے, یہ جو باڑ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت تک مکمل امید ہو جائے گی. سمگلنگ بند کریں افغانستان کو گندم بند نہ کریں, سمگلنگ بند ہونی چاہیے. دیکھیں نا گندم کی قیمت ہے اس وقت 4600 روپے من دنیا میں. تو ان کو آپ جو اگر آپ کی بساط ہے کچھ مدد کرنے کی مدد بھی کریں, مگر وہ گندم دنیا بھر سے خرید کے ان کو پہنچا دیں. اگر آپ زائد پیدا کر دیں تو وہ بھی انہیں دے دیں, مگر سرکاری نرخ پہ دیں نا. اور اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کریں, بھوکے کی مدد کرنے سے تو اچھا کوئی کام ہی دنیا میں نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہ جیسے ہی اپنا مارچ آئے گا وہ 4 ویلرز میں بیٹھ کے اپنا افغانی آئیں گے, ان کے نوٹوں کے تھیلے ان کے پاس ہوں گے, ایڈوانس پیسے دیں گے, گندم خرید کے رحیم یار خان سے لے کے تو وزیرستان تک وہ نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوں گی یہاں پہ, اور 500 1000 روپے دیتے ہوئے وہ گندم لے جائیں گے. اور گندم وہ افغانستان نہیں جاتی, صرف سینٹرل ایشیا بھی جاتی ہے. اس لیے کہ جب یہاں سے 2200 روپے خریدیں گے 2300 روپے خریدیں گے تو وہاں تک پہنچنے تک 1000 روپے من تو نہیں خرچ ہوتا, اس پہ 200-400 روپے من خرچ ہوتا ہے. یہی ایک تو یہ آپ یہ کریں, جیسے بجلی کا مسئلہ ہے, بجلی چوری آپ روک دیں مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پرائس پورا اگر نہ بھی حل ہو تو 20% بجلی جب زائد ہوگی تو 20% قیمت گرا سکیں گے. بالکل ایسا ہی 15%, 5% تو لائن لاسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اور کورونا کی یہ جو نئی لہر آئی ہے پاکستان میں, اس میں کتنے خدشات موجود ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, بھارت کے معاملے پہ چلتی ہوں. آپ نے کہاں بات ہمارے ساتھ شیئر کرنی تھی, شاید ایسی چیزیں چل رہی تھی کہ ہمارے آرمی چیف جب چائنا گئے تو ان کے ہم پلہ منصب کے ہم پلہ آدمی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, ایسی افواہیں تھیں. نہیں, وہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ وہ جو ہم اصل تو چین کے سسٹم کو نہیں سمجھتے نا, تو ہم یہ سمجھے کہ بھئی چیف کو ملنا چاہیے تھا. وہاں سسٹم یہ ہے جیسے افغانستان میں ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے جی, وہ اپنا یعنی امریکہ سے ڈیفنس سیکٹری جائے, وہاں سیکٹری کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, تو چین کا ڈیفنس منسٹر ملے گا اسے. ٹھیک ہے, یہ اس سے سینئر ہے, چونکہ ہم سمجھتے نہیں تھے اس کو. یہ جو صاحب ان کا نام کیا تھا, نام جنرل زونگ یوزیا, یہ صدر کے نمائندے کی حیثیت سے انہیں ملے, سیکنڈ ٹو پریزیڈنٹ. جی, تو وہ ہماری اطلاع درست نہیں تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کلیئرٹی ہوگی. ہارون صاحب, کورونا کی جو حالیہ لہر ہے سندھ سے آغاز ہوا ہے, لیکن خطرناک ریزلٹس ہیں. کراچی میں 10% سے زائد ہے یہ نئی لہر, حیدرآباد میں 16% زائد, آزاد کشمیر میں 5.26% سے زائد, لاہور میں 1%, مردان میں 3.39% ہے, اور جو مریض ہیں نئے وہ 171 ہیں. کیا جو ہلاکتیں یا مریضوں کا تناسب, نئے مریض 171 ہیں, وہ آبادی کے تناسب سے آپ سمجھتے ٹھیک ہے یا ہم نے بہتر فائٹ کیا؟ نہیں, ہم نے دیکھیے ہم نے پاکستان ان 4-5 ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اس کو بہترین فائٹ کیا ہے. یعنی دنیا میں آبادی کا تناسب دیکھ لینا, 53 کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہوئے, اور کتنے لوگ مرے اس میں 53 آبادی کے تناسب سے 2 لاکھ اس کی ہم بات ہونی چاہیے تھی, ایسا نہیں ہوا. 30,383 ہلاکتیں. ہمارے اس تناسب سے 1 کروڑ سے زیادہ آدمیوں کو اس میں مبتلا ہونا چاہیے تھا, اور 2 لاکھ آدمی خدا نخواستہ جہاں بھاگ ہو جاتے, مگر ایسا نہیں ہوا. 30,000 آدمی ہوئے, ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے. ہمارے پاس دیکھیں نا, فیبرری میں تو شروع کیا, فیبرری میں تو ڈسکور ہوا, مارچ میں شروع کیا, بڑی اچھی پرفارمنس دی اس ادارے نے, این سی او سی نے, یعنی ڈاکٹر فیصل نے بھی, اور اسد عمر صاحب اور میجر جنرل ظفر اقبال, بڑی اچھی پرفارمنس دی. اور جب سندھ میں یہ کہا جا رہا تھا ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیں, تو عمران خان نے یہ بات نہیں مانی اور جزوی لاک ڈاؤن کیا. اور ہم ایک پرہیز نہ کرنے والی قوم ہیں, اور ہم نے بڑی بے احتیاطی کی, اس کے باوجود ہماری ریزسٹنس زیادہ ہے, اسٹریٹجی ٹھیک رہی. تو اس کا بھی مقابلہ, یہ اتنی بڑی لہر نہیں ہے, اور اس میں اتنے اب ہم وسائل سے اس درجہ محروم نہیں ہیں. اب ویکسین کا حصول آسان ہے, اگر ہم صرف احتیاط اب ہمیں پھر شروع کرنی پڑے گی. بھلے کراچی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ماسک پہننا پڑے گا, اور یہاں بھی کچھ دن کے بعد. چلیے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے.